5 کلاس کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آپ کے اسلامیات کے لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آج ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کرنا ہے، زکوٰۃ۔ ہمارا جو پچھلا چیپٹر تھا اس میں ہم نے پڑھا کہ سنت نبوی اور اطاعت رسول کی کیا اہمیت ہے اور کیوں ضروری ہے۔ اس چیپٹر میں ہم ایک اور ارکان اسلام میں سے ایک جو رکن ہے زکوٰۃ، اس کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ بہت اہم عبادت ہے اور یہ ہمارے مال، ہماری دولت سے ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ریڈنگ کر لیتے ہیں، ساتھ میں ہم لوگ پھر سمجھتے بھی جائیں گے کہ زکوٰۃ بیسیکلی ہوتی کیا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا اور بڑھنا۔ زکوٰۃ کی کیا معنی ہے؟ پاک ہونا اور بڑھنا۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مال ہے جو عاقل، بالغ اور صاحب نصاب مسلمان پر سال گزرنے کے بعد ادا کرنا لازم ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ اب ایک ایک لائن پڑھ کے سمجھتے جاتے ہیں کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، ہم سے کیا کہا جا رہا ہے۔ پہلی لائن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا اور بڑھنا، یعنی کہ اگر ہم اس کا لفظی مطلب دیکھیں زکوٰۃ کا، تو زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہے پاک ہونا، ٹھیک ہے، اور بڑھنا، یعنی کہ پاک ہونا اور بڑھنا، اس میں اضافہ ہونا، یہ ہے اس کا لفظی مطلب۔ اب اسلام میں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے، وہ یہ ہے، مراد وہ مال ہے جو عاقل، بالغ اور صاحب نصاب مسلمان پر سال گزرنے کے بعد ادا کرنا لازم ہے۔ یعنی کہ جب ایک کوئی مسلمان، اس کے پاس ایک دولت ہے، ٹھیک ہے، ایک سرٹن اماؤنٹ میں اس کے پاس دولت ہے، اور اس دولت کو 1 سال گزر گیا ہے، وہ اس کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، کوئی پیسے ہیں، کوئی زیور ہیں، کوئی اور چیز ہے، سونا ہے یا اور کوئی مال ہے، اور وہ پورا 1 سال ان کے پاس ویسے ہی پڑا رہا ہے اور 1 سال بعد بھی وہ ابھی موجود ہے، تو پھر اس صاحب نصاب مسلمان، وہ صاحب نصاب کہلائے گا مسلمان، اور اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہر صاحب نصاب۔ اب دیکھیں صاحب نصاب سے کیا مراد ہے۔ صاحب نصاب جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے جو اس کے پاس رقم ہے، پیسہ ہے، اس سے اگر ایکسٹرا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، لیکن وہ صرف اتنی ہی کمائی اس کی ہوتی ہے جتنی وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، تو ایسے شخص کو ہم صاحب نصاب نہیں کہیں گے۔ لیکن جو لوگ اپنی ضروریات کو بھی بہت ہی اسراف کے ساتھ، فضول خرچی کے ساتھ پورا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایکسٹرا ان کے بینک بیلنس بھی موجود ہوتے ہیں، جائیدادیں ہوتی ہیں، زمین ہوتی ہیں، ان کی دولت بینک میں پڑی ہوتی ہے رقم کی صورت میں، تو ایسے لوگ صاحب نصاب ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ صاحب نصاب، اب صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال جمع ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ صاحب نصاب کسے کہیں گے؟ ایک ایسا شخص جس کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ میں، ایسے بھی نہیں کہ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں یا 1000 روپے تو آپ صاحب نصاب ہیں، نہیں، اس کی ایک حد مقرر کی گئی ہے، وہ بھی ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ کس چیز کی کون سی حد ہے جس کی بیس پر ہم پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب صاحب نصاب وہ شخص ہوگا جس کے پاس اس مد میں یا وہ جو حد مقرر کی گئی ہے وہ مال موجود ہو، ٹھیک ہے، اور وہ مال کو اس کے پاس پڑے 1 سال بھی گزر جائے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس شخص کو ہم کہیں گے یہ صاحب نصاب ہے۔ نصاب زکوٰۃ سے مراد مال کی وہ مقدار ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایسا مال نہیں جو کہ آپ کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، بلکہ وہ مال جو آپ کی ضروریات کے علاوہ ہے اور وہ اس حد پہ پورا اتر رہا ہے جو ایک مقرر کیا گیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نصاب زکوٰۃ۔ اسلام کے مقرر کردہ نصاب زکوٰۃ میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں۔ اب اسلام نے کس کس مال پر کس مد میں زکوٰۃ فرض کی گئی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کی قیمت کے برابر نقد رقم۔ اگر آپ کے پاس گھر میں، آپ کو پتہ ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ جیولری پہنتی ہیں، گولڈ کی پہنتی ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر، تو اگر
آپ کے گھر میں اتنا سونا ہے، کتنا؟ کم سے کم 7.5 تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے؟ کم سے کم آپ کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہے یا اس سے زیادہ، 7 تولہ اگر ہو تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا اس سے زیادہ تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے اور اس کو 1 سال بھی گزر گیا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر آپ کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے لیکن آپ کے بینک میں اتنی اماؤنٹ موجود ہے جو موجودہ دور میں اس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے، اس سچویشن میں بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ تو کون سے 3 نصاب ہیں؟ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا ان کے ایکول جو رقم ہوتی ہے اس پہ ہم کہتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ مستحق لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ اب زکوٰۃ کے حوالے سے ہم لوگوں نے 3 ٹرمز پڑھی ہیں: صاحب نصاب، نصاب زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ۔ صاحب نصاب وہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس اتنا مال ہے اور اس کو سال گزر چکا ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ نصاب زکوٰۃ کہ وہ کون سی سرٹن اماؤنٹ ہے، مال کی وہ سرٹن حد ہے، آپ کے پاس جو پیسے یا کوئی جیولری وغیرہ پڑی ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور مصارف زکوٰۃ کہ جن کو زکوٰۃ کی رقم دینا یا ان کی مدد کرنا زکوٰۃ کی رقم سے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہوتے ہیں مصارف زکوٰۃ۔ آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے یہی اتنا ہی پارٹ بہت ہے، 3 بہت امپورٹنٹ ٹرمز آپ لوگوں نے آج پڑھی ہیں۔ اچھا جی، پچھلے چیپٹر کا ایک لانگ کوسچن رہ گیا تھا، آج ہم لوگوں نے نیو چیپٹر کی ریڈنگ کی ہے اور ساتھ میں اس چیپٹر کا جو آخری لانگ کوسچن ہے اس کو کمپلیٹ کر کے ہم اپنا وہ چیپٹر باقاعدہ مکمل کر لیتے ہیں۔ سوال ہے جی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات اور معاملات میں ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہے؟ سنت نبوی کس طرح ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ جواب دیکھیں، دین میں سنت کی بنیادی حیثیت ہے اور یہ اسلامی شریعت کا اہم حصہ ہے۔ سنت کو جانے بغیر قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ قرآن پاک میں ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے، مگر ان کی تفصیل اور طریقہ سنت نبوی سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر کام کی انجام دہی کے لیے سنت نبوی سے رہنمائی لینی چاہیے۔ کوئی بھی کام ہے ہمیں اس کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کون سی عبادت، کون سا کام ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگی کہ اگر اس کے باوجود کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔